یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جو کبھی سونا اگلتا تھا لیکن آج اپنے ہی خون سے زمین کو رنگ رہا ہے۔ یہ ہے سوڈان، ایک ایسی سرزمین جس نے کبھی فرعونوں کو للکارا لیکن پھر یہ خود ہی غلام بن گئے۔ افریقہ کے دل میں واقع، سورج سے جھلستا ریت، دریا اور بھوک کے بیچ پسا یہ ملک۔ یہاں کے سامنے دبلی پتلی جسامت کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جہاں زمین کم اور محنت زیادہ ہے۔ سوڈان میں آج بھی عورتیں سروں پر پانی کی گھاڑے رکھ کر میلوں چلتی ہیں۔ سوڈان کے شہروں میں آج بھی اونٹ گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہاں بچے درختوں کے سائے میں زندگی سیکھتے ہیں، بغیر کتابوں اور بغیر اسکولوں کے۔ سوڈان کے بازاروں میں آج بھی لوگ مٹی کے برتنوں میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ یہ شہر، یہ ملک بہت خوبصورت ہیں، لیکن سوڈان کے سینے میں جو زخم ہے اسے دنیا نہیں سمجھتی۔ یہ ملک اتنا سونا ہونے کے باوجود اتنا غریب کیوں ہے؟ آئیے کہانی کو سمجھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، جب یہاں نوبیا قبائل بستے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سونا، ہاتھی داغ اور تانبا بیچ کر سلطنت بنائی۔ پھر کش کے بادشاہ آئے جنہوں نے فرعونوں کو شکست دی۔ پھر عیسائیت آیا، اسلام آیا، کئی سلطنتیں بنتی اور بکھرتی رہیں۔ یہ دور ہے 19ویں صدی کا، جب یورپ کی سلطنتیں افریقہ کے نقشے پر اپنے جھنڈے گاڑ رہی تھی۔ سونا، غلام، تیل، زمین، جس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا وہ اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ اس وقت سوڈان دریائے نیل کے کنارے پھیلی ایک خاموش وادی تھی۔ یہاں کے لوگ محنتی، سادہ اور ایماندار تھے، لیکن اب ان کے سروں پر ایک نئی آندھی آنے والی تھی۔ 1820 میں مصر کے حکمران محمد علی پاشا نے اپنی فوجوں کو سوڈان کی طرف بھیجا۔ ظاہری طور پر مقصد یہ بتایا گیا کہ غلامی ختم کی جائے گی، لیکن اصل میں ان کا مقصد تھا سونا، غلام اور طاقت حاصل کرنا۔ مصری فوجیں جب سوڈان میں داخل ہوئی تو ان کے ساتھ توپیں تھی، بندوقیں تھی، اور مقامی لوگوں کے پاس صرف نیزے اور ایمان تھا۔ شہر در شہر قبضہ ہوتا گیا۔ سوڈان کی زمین مصر کے قبضے میں آ گئی اور کچھ سال بعد برطانیہ بھی اس میں شریک ہو گیا۔ یوں سوڈان پر ایکلو مصری حکومت قائم ہو گئی، لیکن یہ حکومت لوگوں کے لیے عذاب بن کر رہ گئی۔ غریب کسانوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے، ان کے بیٹے زبردستی فوج میں بھرتی کیے جانے لگے، لوگوں سے ان کی زمینیں چھین کر زبردستی غیر ملکی افسران کے حوالے کی گئی۔ بازاروں میں سرے عام غلاموں کا سودا کیا جاتا، ماؤں کے سامنے ان کے بچے بیچے جانے لگے۔ عورتیں چیختی رہیں مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ظلم کے اس دور میں ایک انسان اٹھا جس کا نام تھا محمد احمد۔ یہ ایک درویش تھا جو نیل کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ لوگ اسے صوفی سمجھتے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک آگ تھی، آزادی کی آگ۔ 1881 میں اس نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا مہدی ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے ظلم کے خلاف جہاد کے لیے۔ یہ نعرہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، سوڈان کے ریگستانوں سے لے کر نیل کے کنارے تک۔ لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مہدی کے ساتھ ہی ننگے پاؤں تھے، لیکن ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پرانی تلواریں تھی، مگر دلوں میں یقین زندہ تھا۔ انہوں نے مصری فوجوں پر حملے شروع کیے۔ دشمن کے پاس بندوقیں تھی، مگر مہدی کے مجاہدوں کے پاس جذبہ تھا۔ ایک ایک کر کے انگریزوں کے قلعے گرتے چلے گئے اور 1885 میں خرطوم یعنی سوڈان کا دارالحکومت مہدی کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک درویش نے سلطنت برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خرطوم میں انگریز جنرل چارلس گارڈن مارا گیا اور اس کی موت نے لتن کو ہلا کر رکھ دیا۔ مہدی نے اپنے لیے ایک اسلامی ریاست قائم کی جس کا مرکز ایمان، عدل اور آزادی تھی، لیکن قسمت نے اس کا زیادہ ساتھ نہ دیا، وہ اسی سال وفات پا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ عبداللہ نے حکومت سنبھالی، لیکن انگریز چپ نہیں بیٹھے، وہ بدلہ لینے کے لیے واپس آئے، بڑی فوج کے ساتھ، توپ خانے، ریل گاڑیاں، بندوقیں، سب کچھ۔ 1898 کی جنگ میں برطانوی فوجوں نے مہدی کے پیروکاروں کو شکست دی، ہزاروں سوڈانی مارے گئے اور یوں سوڈان دوبارہ غلامی میں چلا گیا۔ 1985 میں سوڈان نے دوبارہ سے آزادی تو حاصل کر لی، مگر یہ آزادی ابھی ادھوری تھی، کیونکہ شمال میں عرب مسلمان اور جنوب میں عیسائی افریقی آباد تھے۔ یہی فرق
यही नफरत इस मुल्क को दोबारा खून में नहला गई। पहली खाना जंगी खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। बेटे बाप के खिलाफ, भाई भाई के खिलाफ। 2005 तक 20 लाख से जायद लोग मारे गए। फिर 2011 में जनूबी सूडान अलग मुल्क बन गया। दुनिया ने समझा कि शायद अब अमन आ जाए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2003 में दारफूर के इलाके में हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई। गरीब किसान और मकामी कबीले इंसाफ मांग रहे थे। इन पर जुल्म हुआ, इनके गांव जला दिए गए, खवातीन की इज्जतें लूटी गई और बच्चों को फौज में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया। हुकूमत ने जवाब दिया और वो जवाब गोलियों और आग की शक्ल में था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। दुनिया ने शोर मचाया, मगर जमीन पर कुछ भी ना बदला। 2019 में अवाम ने उठकर उमर अल बशीर को गिरा दिया, एक ऐसा आमर जो 30 साल से हुक्मरान था। लोगों ने समझा नया सूडान बनेगा, लेकिन 2 साल बाद ही 2021 में फौज ने फिर तख्ता उलट दिया। अब सूडान दो फौजी गिरोहों में बंट चुका है। एक तरफ सूडानी आर्मी, दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं और दरमियान में एक आम सूडानी अपने घर से बेघर हो चुका है। इस बार सूडान पर बाहर से कोई मुसल्लत नहीं हुआ, बल्कि इसके अपने ही लोग इसे खून में नहला रहे हैं। अपने ही घर को आग लग गई, अपने ही चराव से। खर्तूम, जो कभी जिंदगी से भरपूर शहर होता था, आज खंडर बन चुका है। जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं, बच्चे मलबे से रोटी तलाश कर रहे हैं। औरतें जंग के बीच बच्चों को जन्म दे रही हैं। बेदर्दी से लोगों को जिंदा दफन किया जा रहा है। दरख्तों से बांध कर लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये जंग अब सियासत नहीं, इंसानी अलमिया बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात इतने खराब हैं कि रोटी की भी सिर्फ उम्मीद बाकी रह गई है। सूडान आज फिर उसी आग में जल रहा है जिससे ये सदियों पहले गुजर चुका है। वो सरजमीन जो कभी बहादुरी और ईमान की अलामत होती थी, आज भूख, खौफ और बर्बादी की तस्वीर बन चुकी है। लेकिन ये तबाही कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि सूडान के अपने ही अंदर से उठी है। ताकत की हवस, फौज और मलेशिया की जिद और सियासतदानों की अना, जिन्होंने एक कौम को 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर ये लोग कभी समझ जाएं कि बंदूक से इक़्तिदार तो हासिल होता है, लेकिन वतन नहीं बचते, तो शायद सूडान दोबारा से जिंदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।